بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کائنات کو بناتا ہے۔ آپ دیکھیں گے چڑیا جو ہے 1000 سال پہلے جیسا گھونسلہ بناتی تھی آج بھی ویسا ہی گھونسلہ بناتی ہے، لیکن انسان اگر 1000 سال پہلے غاروں میں رہتا تھا، آج انسان بلڈنگز میں رہتا ہے، فلیٹس میں رہتا ہے، اپارٹمنٹس میں رہتا ہے، تو یہ وجود ہے جس کے وجود میں آپ کو ترقی نظر آتی ہے، جو ڈے بائی ڈے ترقی کر رہا ہے، کیونکہ یہ صلاحیت خدا نے اگر کسی کو دی ہے تو انسان کو دی ہے۔ اس کا مطلب یہ کائنات کس کے لیے بنائی گئی؟ انسان کے لیے بنائی گئی۔ اور پھر وہی خدا جو کائنات کو بناتا گیا لیکن کبھی اپنی خلقت کی تعریف نہیں کر رہا۔ آسمان بنائے تو یہ نہیں کہا میں بہترین بنانے والا ہوں، زمینیں بنائیں یہ نہیں کہا میں بہترین بنانے والا ہوں، اتنے بڑے بڑے جانور بنائے، اینیملز کو کریٹ کیا، لیکن یہ نہیں کہا کہ میں بہترین بنانے والا ہوں۔ لیکن وہی خدا جب اس انسان کو بناتا ہے تو برملا کہتا ہے کہ میں احسن الخالقین ہوں۔ وہ کسی کی خلقت پہ تعریف نہیں کرتا، وہ انسان کے وجود کی خلقت پہ تعریف کرتا ہے۔ تو کبھی کبھی اپنے چھوٹے بچوں کو بٹھا کے پوچھا کرو کہ میرے لال تیرے اندر ایسی کون سی کوالٹی ہے جو کسی جانور کے اندر نہیں ہے؟ تو کس چیز پہ ناز کر رہا ہے اور رب کس چیز پہ ناز کر رہا ہے؟ میں اپنے انسان ہونے کی کس چیز پہ پراؤڈ کر رہا ہوں اور خدا کس چیز پہ پراؤڈ کر رہا ہے؟ آج انسان جس چیز پہ پراؤڈ کر رہا ہے وہ کیا ہیں؟ یہ انسان کے بال ہیں، یا انسان کی چمڑی ہے، یا انسان اپنے پیسے پہ، یا انسان اپنی سواری پہ، یا انسان اپنے حسن پہ پراؤڈ کرتا ہے۔ یہ ورلڈ گنیز بک آپ دیکھتے ہیں جس میں انسان اپنے مختلف ریکارڈز بنا رہا ہے، وہ ریکارڈ کس چیز کے ہیں؟ میراتھن میں ریس تھی تو انسان تیز دوڑ رہا ہے تو گولڈ میڈل مل رہا ہے، کبھی باڈی بلڈنگ کرتا ہے اتنا زیادہ ویٹ اٹھاتا ہے تو اس کو گولڈ میڈل ملتا ہے۔ مطلب کس ریس میں انسان لگا ہوا ہے اور کس چیز پہ انسان کو سلور اور گولڈ میڈل مل رہا ہے، جبکہ یہ کمال بشر تھا ہی نہیں، یہ وہ چیز ہی نہیں تھی جس پہ انسان کو پراؤڈ کرنا چاہیے کہ جناب اگر آپ 100 کلو کا وزن اٹھاتے ہو تو گدھا تو آپ سے زیادہ اٹھا لیتا ہے، اگر آپ زیادہ کھانے پہ پراؤڈ کرتے ہو تو بھینس تو آپ سے زیادہ کھا لیتی ہے، اگر آپ سفید چمڑی پہ پراؤڈ کرتے ہو تو کبوتر کا رنگ تو آپ سے زیادہ سفید ہے، اگر آپ بڑی آنکھ پہ پراؤڈ کرتے ہو تو گدھے کی آنکھ، گھوڑے کی آنکھ تو انسان سے کئی گنا زیادہ بڑی ہے، اگر آپ اپنے بالوں پہ پراؤڈ کرتے ہو کہ میرے بال بڑے سلکی ہیں تو گھوڑے کے بال تو بغیر شیمپو کے بھی سلکی ہیں۔ کس چیز پہ آج پراؤڈ کر رہے ہو؟ اپنی آنکھوں پہ تو عقاب کی آنکھیں تو اس سے زیادہ تیز ہیں، دوڑنے پہ پراؤڈ کرتے ہو تو چیتا اور شیر تو اس سے زیادہ تیز دوڑتا ہے، شہوت اور سیکس پہ پراؤڈ کر رہے ہو تو شہوت خدا نے حیوان میں زیادہ رکھی ہے، زیادہ بچے پیدا کرنے پہ پراؤڈ کرتے ہو تو کتیا تو ایک وقت میں 9 بچے پیدا کرتی ہے۔ یہ وہ چیز نہیں تھی جس پہ انسان کیا کرے، پراؤڈ کرے کہ میرے پاس بچے زیادہ ہیں، یا میرے وجود میں شہوت زیادہ ہے، یا میں کھانا زیادہ کھاتا ہوں، یا میں تیز دوڑ دیتا ہوں، یا میں اتنے پتھر اٹھاتا ہوں۔ تبھی رسول جب اپنے اصحاب کے ساتھ جا رہے تھے تو اصحاب نے دیکھا کہ قریش کے کچھ بہادر، جن کو بہادر کہا جاتا تھا، وہ بڑے بڑے پتھر اٹھا رہے ہیں۔ عمرو بن عبدود کے مقابلے میں جب کوئی مسلمان اٹھتا تھا تو پیچھے سے آوازیں آتی تھی اس کے مقابلے میں نہ جانا، یہ ایک وقت میں بکرا کھا لیتا ہے، یہ اتنا طاقتور ہے اونٹنی کا بچہ اٹھا لیتا ہے۔ تو ہر مسلمان اس سے خوف کھا رہا تھا، جناب اتنا تدومند، اتنا طاقتور ہے، اس کے مقابلے میں کون جائے؟ تو یہی مسلمان تھے جو کہ یا رسول اللہ یہ قریش کے بڑے بہادر ہیں۔ نبی نے فرمایا بہادر کیسے ہیں؟ کہ یا رسول اللہ دیکھیے تو صحیح، یہ بھاری بھاری پتھر، بھاری بھاری اسٹون اٹھا رہے ہیں، اور کسی پتھر کا وزن 80 کلو، کسی کا 90 کلو۔ یا رسول اللہ ہم تو کمزور ہیں، اتنے بھاری پتھر نہیں اٹھا سکتے۔ مصطفیٰ نے ایک نگاہ ان بہادروں پہ کی اور کہا کہ میں نے زندگی میں ان سے بڑے بزدل نہیں دیکھے۔ ہم کسے بہادر کہتے ہیں اور رسول کسے بہادر کہتے ہیں؟ اصل بہادری یہ نہیں کہ 80 کلو کا پتھر اٹھا لو، اصل بہادری یہ نہیں کہ 100 کلو کا پتھر اٹھا لو۔ تو یا رسول اللہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ 100 kg کا پتھر کہ ہم 4 بھی ملیں تو نہ اٹھا سکیں؟ اور یورپ کے بہادر، عمرو بن عبدود جیسے بہادر، یا بعض اوقات ریسلنگ میں باڈی بلڈرز دیکھتے ہیں کہ اتنے بھاری پتھر اٹھاتے ہیں تو ان کو ملتا ہے نا کہ دنیا کا سب سے طاقتور ترین انسان ہے، لہٰذا سے گولڈ میڈل دیا جاتا ہے۔ اللہ کی نظر میں طاقتور کون ہے؟ بڑی باڈی بنانے والا طاقتور نہیں، ہیوی ویٹ اٹھانے والا طاقتور نہیں۔ کہ یا رسول اللہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ بہادر نہیں؟ نبی نے فرمایا پتھر کا وزن کتنا ہے؟ کہ یا رسول اللہ بہت بھاری ہے، ہم 2 بھی جائیں تو اٹھا نہیں سکتے۔ پیارا جملہ فرمایا، فرمایا یہ جو تمہاری آنکھوں کی پلکیں ہیں،
اس کا وزن کتنا ہے کہ ابھی آپ جب دل چاہے بند کرو، جب دل چاہے آنکھوں کو کھولو، 1 منٹ میں کتنی مرتبہ اپنی آنکھ کو بند کرتے ہو اور کھولتے ہو؟ فرمایا ان آنکھوں کی پلکوں کا وزن کتنا ہے؟ شاید 1 گرام بھی نہ ہو، شاید 2 گرام بھی نہ ہو۔ کہ کتنا وزن ہے؟ کہ یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کہ بند کرنا آسان ہے؟ کہ جی یا رسول اللہ۔ آنکھیں کھولنا آسان ہے؟ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا کتنا بزدل ہے وہ انسان جو 100 کلو کا پتھر تو اٹھا لیتا ہے، لیکن نگاہ جب نامحرم پہ پڑتی ہے ان آنکھوں کے وزن کو برداشت نہیں کر پاتا۔ اصل پاور آف ہیومن کیا ہے؟ جسے ول پاور بولتے ہیں، اصل قدرت ارادہ جسے تقوی اور مومن بولتے ہیں، یہ ایمان مومن ہے۔ فرمایا جس کا ارادہ مضبوط ہو، جو اس چھوٹے سے وزن کو برداشت نہ کر سکے، مطلب یہ انٹرنل کتنا ویک ہے کہ جس کا ارادہ اس کی مرضی پہ نہیں چل رہا بلکہ خواہشوں کی مرضی پہ چل رہا ہے۔ فرمایا یہ پاور ہونا چاہیے، اور وہ پاور کس میں تھا؟ سلمان فارسی کے اندر موجود تھا، ابو ذر غفاری کے اندر۔ کربلا کی جنگ یہی ہے کہ کون ہے جو خواہشات کے کہنے پہ چلتا ہے اور کون ہے جو رب کی رضا پہ زندگی گزارتا ہے۔ تب امام حسین کا آخری جملہ ہے رضن برضا و تسلیما لامرہ لا معبود سواک۔ اے خدا حسین کس کی رضا پہ راضی ہے؟ تیری رضا پہ راضی ہے، تیرے امر کے سامنے سرخم تسلیم ہے، کیونکہ تیری ہی رضا میں کامیابی اور جنت ہے۔ تو فرمایا اصل پاور یہ ہے۔ کل میں نے دنیا کے سب سے طاقتور ترین انسان کی آپ کو مثال دی، جو ایرانی گولڈ میڈلسٹ تھا جس نے اتنا بھاری وزن اٹھایا۔ جب اس سے پوچھا گیا آپ 200 kg کا وزن اٹھا لیتے ہو، لیکن کون سی چیز ہے جو آپ اٹھا نہیں سکتے؟ تو کہا کہ جناب ہاں 200 کلو کا وزن تو اٹھا لیتا ہوں، لیکن سردی کے موسم میں صبح کی اذان آتی ہے، یہ رضائی مجھ سے اٹھائی نہیں جاتی۔ اصل یہ پاور ہے جو انسان کے اندر ہونا چاہیے۔ تو دین یہ سکھاتا ہے کہ انسان سمجھو کس چیز کی وجہ سے خدا تجھ پہ پراؤڈ کر رہا ہے، اور وہی خدا جو انسان کو بنانے کے بعد کہے کہ میں احسن الخالقین ہوں، میں بیسٹ کریٹر ہوں، کیونکہ میں نے کسے بنایا؟ انسان کو بنایا۔ وہیں پہ قرآن میں کہے اولئک کالحمار، کہ بعض لوگ گدھے کی طرح ہیں۔ کبھی کہے کالانعام بل ہم اضل، یہ حیوان ہیں بلکہ حیوان سے بدتر ہیں۔ کبھی کہے قردۃ خاسئین، جب قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو فرمایا بندروں سے بدتر شکلوں میں اٹھایا جائے گا۔ ابھی خدا انسان پہ فخر کرے پھر کہے یہ بندر ہے، ابھی فخر کرے پھر کہے یہ حیوان سے کیا ہے؟ بدتر ہے۔ مثالیں خدا قرآن میں دیتا ہے۔ کل جمعہ کا دن ہے، سورہ جمعہ پڑھیں گے۔ فَمَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا۔ بعض لوگوں کی مثال ایسے ہے جیسے گدھے اپنی پیٹھ پہ کتابیں تو رکھتے ہیں لیکن ان کتابوں سے کوئی فائدہ نہیں لیتے۔ کتابیں تو ہیں، علم تو ان کی پیٹھ پہ ہے، لیکن ان کتابوں سے ان کی ذات کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ تو وہ انسان جو عالم کے ساتھ بیٹھے پر علم سے فائدہ نہ لے، اس میں اور گدھے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ نبی کی محفل میں بیٹھے لیکن مومن نہ بن سکے تو اس میں اور گدھے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اہل بیت کی محفل میں بیٹھے لیکن کوئی فائدہ نہ لے سکے تو اس میں اور گدھے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ انسان وہ ہوتا ہے اگر نیکوں کی محفل میں بیٹھے تو نیک بن جاتا ہے، اگر کلام خدا سنتا ہے تو اس کے وجود میں اثر ہوتا ہے، اگر محفل نور میں جاتا ہے تو نورانی بن جاتا ہے۔ تو یہ مہینہ اسی چیز کو سکھانے کے لیے ہے کہ انسان حقیقت میں اپنے وجود کو پہچان۔ اب 5 منٹ کے لیے سوچئے وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے خدا ہمارے اوپر پراؤڈ کر رہا ہے؟ تو یہ تو ثابت ہوا آنکھوں کی وجہ سے پراؤڈ نہیں کر رہا، کیونکہ آنکھیں جانور کی مجھ سے زیادہ بہتر ہیں۔ زبان کی وجہ سے پراؤڈ نہیں کر رہا، زبان جانور کی مجھ سے زیادہ بہتر۔ کانوں کی وجہ سے پراؤڈ نہیں کر رہا، سننے کی طاقت اینیملز کو مجھ سے زیادہ ہے، سونگھنے کی طاقت جانور کو مجھ سے زیادہ ہے۔ ایون اگر باڈی پاور کے اعتبار سے دیکھیں تو میں زیادہ کمزور ہوں، امیونٹی کے اعتبار سے جانور کا جو ڈیفینس ہوتا ہے باڈی میں مضبوط ہوتا ہے۔ مجھے سردیوں میں اے سی کی ضرورت ہے، گرمیوں میں ہیٹر کی ضرورت ہے، ڈاکٹرز میرے لیے بنے، مختلف چیزیں، تھوڑا سا گندا پانی پیوں فوڈ پائزننگ مجھے ہو جاتی ہے، لیکن یہ جانور نہ سویٹر کے محتاج ہیں، نہ کپڑوں کے محتاج ہیں، نہ کسی چیز کے، مطلب ان کا جو امیونٹی سسٹم ہے وہ انسان سے کیا ہے؟ زیادہ مضبوط ہے۔ تو پھر کس چیز میں پراؤڈ کروں؟ ابھی دعائے کمیل پڑھی، وہاں پہ جملہ ہے یا رب ارحم ضعف بدنی ورقت جلدی ودقت عظمی۔ اے خدا کس پہ رحم فرما؟
میرے ضعیف بدن پہ رحم فرما، میری کمزور کھال پہ رحم فرما، میری کمزور ہڈیوں پہ رحم فرما۔ اور وہ خود خدا کہے کہ خلق الانسان ضعیفا، میں نے انسان کو کیا بنایا؟ جسم کے اعتبار سے ضعیف بنایا۔ 5 منٹ سوچو، جو انسان باڈی کے اعتبار سے اتنا کمزور ہے تو اسے کبھی اپنی باڈی پہ پراؤڈ نہیں کرنا چاہیے۔ کس چیز پہ تو نے پراؤڈ کرنا ہے؟ یقیناً کوئی ایسی چیز تجھے دی ہے جو خدا نے جانور کو نہیں دی ہے۔ دانت مجھے بھی دیے تو اسے بھی دیے، بال مجھے بھی دیے تو اسے بھی دیے، آنکھیں مجھے بھی دیں تو اسے بھی دیں، پیٹ مجھے بھی دیا تو اسے بھی دیا، اعضاء نکاح مجھے بھی دیے تو اسے بھی دیے۔ یہ ساری چیزیں میرے پاس بھی ہیں، جانور کے پاس بھی ہیں، لیکن یقیناً کوئی ایسی چیز ہے جو خدا نے مجھے دی ہے لیکن جانور کو نہیں دی ہے۔ فرمائے وہ کون سی چیز ہے؟ اباذی و نفخت من روحی، میں نے تمہارے جسم میں اپنی روح کا نفخہ ڈال دیا۔ یہ روح الہی کسی جانور میں نہیں ہے، یہ روح الہی کس کے اندر ہے؟ تیرے اندر پائی جاتی ہے۔ اب یہ روح الہی ہے کیا؟ جس شے کی وجہ سے جبرائیل حسرت کھاتا ہے کاش میں بشر ہوتا، ملائکۃ اللہ حسرت کھاتے ہیں کاش ہم کیا ہوتے؟ انسان ہوتے۔ یہ وہی روح الہی ہے۔ روح الہی کیا ہے؟ آپ جب حوزہ علمیہ میں جائیں گے تو ہر موجود کی ایک ڈیفینیشن کی جاتی ہے۔ مثلا اینیمل کسے بولتے ہیں؟ 4 طرح کی مخلوق ہیں خدا کی، سب سے ادنا سے ادنا، منیمم سے منیمم اور میکسیمم سے میکسیمم۔ سب سے کم درجے والی مخلوق جو خدا کی ہے اسے جماد بولا جاتا ہے۔ یہ لکڑی، یہ سیمنٹ، یہ پتھر، ایسی چیزیں جن کے اندر حرکت نہیں ہے، موشن نہیں ہے، مومنٹ نہیں ہے۔ 1000 سال ممبر یہاں پہ رکھو ویسے کا ویسا رہے گا، اس کے اندر ترقی نہیں آئے گی کہ 1000 سال کے بعد 2 ممبر ہو جائیں یا 100 سال کے بعد ایک سیڑھی بڑھ جائے، نہیں، جیسا ہے ویسے کا ویسا رہے گا۔ کبھی خدا کہتے ہیں نا بعض لوگوں کی دلوں کو اللہ نے پتھر کی مانند دیا ہے، مطلب ان کو ہدایت کرو، حدیثیں سناؤ، قرآن پڑھاؤ، لیکن اس کے دل پہ کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے، جن کے لیے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم۔ اللہ کہتا ہے بعض لوگوں کے دلوں پہ مہر لگا دی گئی ہے۔ حسین ابن علی بھی کلام کریں ان پہ اثر نہیں ہوگا، امیر المؤمنین بھی سمجھائیں ان پہ اثر نہیں ہوگا، حضرت عیسیٰ بھی سمجھائیں ان پہ اثر نہیں ہوگا، کیونکہ دل کیا ہو چکا ہے؟ سخت ہو چکا ہے۔ اور غم ابا عبداللہ دل کی سختی کو کیا کرتا ہے؟ توڑ دیتا ہے۔ غم اہل بیت، مصائب اہل بیت، اس پتھر مانند دل جو گناہوں کی وجہ سے سخت ہو جاتا ہے۔ اب نماز میں کھڑے ہو تو مزہ نہیں، بس پڑھے جا رہا ہے، دعا پڑھو تو وہ توجہ نہیں، لذت نہیں، پڑھے جا رہا ہے، ذکر خدا کرو تو دل میں رقت نہیں، پڑھے جا رہا ہے، کیونکہ دل کیا ہو چکا ہے؟ سخت ہو چکا ہے۔ اب اس سختی کو توڑنا ہوتا ہے، کیونکہ دل سخت ہو گیا تو قرآن میں وقودھا الناس والحجارہ کا جہنم کا ایندھن بناؤں گا۔ وقود، جہنم کا ایندھن لوگ ہوں گے اور پتھر ہوں گے۔ آپ نے کوئی ہیٹر جلانا ہے تو پہلے کوئلے ڈالے جاتے تھے، لکڑیاں ڈالی جاتی تھیں، ابھی پیٹرول ڈالا۔ اللہ کہتا ہے جہنم کا ایندھن پتھر ڈالوں گا اور لوگوں کو ڈالوں گا۔ کون سے لوگ؟ اس کی تشریح خدا نے بتائی۔ تو جنت میں وہی جا سکتا ہے جس کا دل کیا ہو؟ نرم ہو۔ کم سے کم موجود جو خدا کا کائنات میں، اسے جماد بولا جاتا ہے، جس کے اندر جمود ہو۔ حد سے زیادہ سردی ہو جائے تو چیزیں کیا ہو جاتی ہیں؟ فریز ہو جاتی ہیں۔ فرما ذکر اہل بیت جمے ہوئے دماغوں کو کیا کرتا ہے؟ پگھلاتا ہے۔ آپ جب محفل اہل بیت میں آؤ گے تو یہ دماغ جو جمع ہوا ہے اس کو حرارت عشق اہل بیت کیا کرتی ہے؟ پگھلا دیتی ہے نا۔ امام حسین کے لیے لفظ حرارت استعمال ہوا نا، کہ فرمایا خدا کبھی بھی حرارت غم حسین کو بجھنے نہیں دے گا، تا قیامت جب تک دنیا ہے حرارت ذکر حسین بھی باقی رہتی ہے۔ آپ 10 دن 40 پہ امام حسین کی کربلا جائیے، آپ خود محسوس کریں گے کہ وجود بدل چکا ہے۔ 6 دن حرم امام حسین میں جاتے ہیں، آپ خود محسوس کرو گے کہ قلب وہ قلب نہیں جب میں آیا تھا، وجود کے اندر تبدیلی آ گئی ہے، کیونکہ وہ حرارت ہے جو آپ کے دلوں کو کیا کرتی ہے؟ پگھلا دیتی ہے۔ تو ادنا سے ادنا ترین چیز کو بولا جاتا ہے جماعت، جیسے پتھر، درخت، سختی ہے جن کے اندر۔ اس کے بعد جو کیٹیگری آتی ہے اسے نبات بولا جاتا ہے۔ نبات کا مطلب جس کے اندر نمو ہو۔ آپ نے دانہ مٹی میں ڈالا، پانی دیا، اس کے اندر کیا پیدا ہوا؟
نمو پیدا ہوا. پتھر تھا لیکن اگر شکاف آیا اور درخت بننا شروع ہو گیا تو فرمایا دوسری منزل ہے کیونکہ اس میں نمو آ گیا ہے. اب یہ کیا کر رہا ہے؟ ترقی کر رہا ہے. تیسری منزل منزل حیوان ہے. اب یہ جو حیوان ہے اس کے اندر جماعت بھی ہے، اس کے اندر نبات بھی ہے، لیکن ایک کیٹیگری اعلیٰ بڑھ گیا کیونکہ درخت ہے اس کے اندر ایموشنز نہیں ہیں، احساس نہیں ہے، خوشی نہیں ہے کہ آپ بولو یہ روتا ہے اس کو کاٹوں گا تو اسے تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتا ہے، نہیں، اس کے اندر کوئی ایموشن لیس ہے. لیکن نمو ضرور ہے اس کے اندر. پتھر ادنا، پتھر کے بعد درخت، پودا جس کے اندر ترقی ہوئی، لیکن یہاں سے وہاں نہیں جا سکتا، اس کے اندر حرکت نہیں ہے. تیسری منزل منزل حیوان، اس کے اندر پتھر والی سختی بھی ہے، وہ دانت کی صورت میں ہو، وہ ہڈی کی صورت میں ہو. اس کے اندر نمو بھی ہے. یہ مضغہ تھا، علقہ بنا، نطفہ تھا، آہستہ آہستہ بڑا ہوتا گیا، بچہ بنا، دنیا میں پیدا ہوا، چھوٹا تھا، قد کرتا گیا، قد اس کا بڑھتا گیا. تو اس کے اندر نمو بھی تھا اور اس کے اندر حرکت بھی تھی. یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرنے کی صلاحیت رکھ سکتا ہے. یہ مثلا کراچی سے یہاں آ گیا، یہاں سے انڈیا چلا گیا، یہ کیا کر رہا ہے؟ ٹریولنگ. دوسرا اس کے اندر ایموشنز بھی ہیں، اس کے اندر احساس بھی ہے، یہ دکھ ہونے پہ روتا بھی ہے، یہ خوشی ملنے پہ ہنستا بھی ہے. فرمائیے حیوان ہے. آخری منزل منزل انسان ہے. اب انسان کے اندر جمود بھی ہے، انسان کے اندر نمو بھی ہے، انسان کے اندر حیوانیت بھی ہے. اب وہ چوتھی چیز کون سی ہے کہ انسان حیوان سے کیا بنا؟ افضل بنا. مطلب وہ ساری کوالٹیز جو ایک اینیمل کے اندر ہوتی ہیں وہ اس انسان کے اندر ہیں. وہ ساری کوالٹیز جو ایک پتھر اور ایک درخت کے اندر ہیں وہ انسان کے اندر ہیں. لیکن یہ ایک اللہ کا اپڈیٹڈ وجود ہے، اللہ کی اپڈیٹڈ کریٹیوٹی ہے جسے انسان بولا جاتا ہے، جسے اشرف المخلوقات بولا گیا. مطلب اللہ کی ساری مخلوقات پہ شرافت رکھتا ہے، کیونکہ میں کسی حیوان کے لیے حلال نہیں. یہ حیوان ہے جو میرے لیے کیا ہے؟ حلال ہے. بکرے آپ کھاتے ہو، مرغیاں آپ کھاتے ہو، پودے آپ کھاتے ہو، سبزیاں آپ کھاتے ہو. گویا پوری کائنات کس کی خدمت میں لگی ہوئی ہے؟ میری خدمت میں لگی ہوئی ہے. یہ ساری کائنات، یہ آکسیجن، یہ ہوا، یہ پانی، یہ سب کچھ کس کی خدمت میں ہے؟ میری خدمت میں ہے. اب سوچو وہ کون سی چیز ہے جو انسان کو اشرف بناتی ہے؟ فرمائے وہ نفخ الہی ہے جس کی وجہ سے انسان اشرف مخلوقات بنتا ہے. اب آپ کہیں گے یہ نفخ الہی کیا ہے؟ فرمائے وہ قدرت عقل ہے جس کی وجہ سے انسان بنا. عقل کی وجہ سے تجھے برتری ملی اس حیوان سے. ہاتھی جثے میں، بدن میں تجھ سے بڑا ہے، لیکن کیونکہ صاحب عقل نہیں ہے وہ تیری غلامی کرے گا. گدھا کیونکہ صاحب عقل نہیں ہے وہ تیری غلامی کرے گا. اب عقل ہے کیا؟ جس کو بچاؤ گے تو قیامت میں انسان بن کے اٹھائے جاؤ گے، لیکن جس عقل کو تم نے دنیا میں زائل کر دیا، فرمایا پھر قیامت کے دن انسان نہیں بلکہ حیوان سے بدتر بنا کے اٹھائے جاؤ گے. کیونکہ حیوان بنا کیونکہ صاحب عقل نہیں تھا، اور تو عقل کے ہوتے ہوئے پھر بھی حیوانیت کے راستے پہ چلا. تو اللہ کہتے ہیں جنت عقلاء کے لیے ہے، جنت جہلاء کے لیے نہیں ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. آپ سارے لوگ سعودی عرب یا عمان وغیرہ، کویت وغیرہ جاتے ہوں گے تو عرب جو لباس پہنتے ہیں تو سر پہ ایک گول چیز باندھتے ہیں. اب اس کو تو امامہ بولتے ہیں، لیکن وہ پتلی سی رسی کی طرح ایک گول چیز باندھتے ہیں جس کو عرب کہتے ہیں اقال. اقال بھی مادہ عقل سے نکلا. اقال کیوں پہنتے ہیں؟ کبھی ریسرچ کیا کریں. ہر چیز کی ایک حکمت ہوتی ہے. جب حکمت دین، حکمت اشیاء کو نہیں سمجھو گے تب تک زندگی میں کبھی کامیابی نہیں ملتی. حکمت کیا ہے؟ آج آپ سب یہاں پہ اپنی گاڑیوں پہ آئے، سواریوں پہ آئے، تو جب آپ نے گاڑی پارک کی تو اس کو لاک کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا ہے؟ کی ہے، چابی ہے. بٹن دبایا، گاڑی لاک ہو گئی. سکون سے آپ امام بارگاہ میں مسجد میں آ کے بیٹھ گئے کہ جناب گاڑی لاک ہے، کوئی چوری نہیں کرے گا. گھروں کا لاک، گاڑیوں کا لاک، کہیں پہ پیسے رکھے اس کا لاک، آج تو موبائل کا بھی لاک، اسکرین لاک. ہاں، تو گاڑی چوری نہ ہو جائے، موبائل کا ڈیٹا ہے وہ نہ نکل جائے، کچھ خفیہ چیزیں ہیں وہ کو نہیں دیکھ نہ لے، تو ہم ہر چیز پہ کیا لگاتے ہیں؟ لاک لگاتے ہیں. یہ جو عرب کے سر پر ہے یہ ایک طرح کا لاک ہے، کیونکہ پہلے عربوں کی سواری کیا تھی؟ اونٹ. اب یہ تھکا ٹوٹا صحرا میں اکیلا سفر پہ گیا
تھوڑا سا سامان وامان جو بھی تھا وہ اونٹ کے اوپر، اور رات کو اس بندے خدا نے سونا بھی ہے تو یہ اونٹ سے اترا، اس نے اونٹ کو بٹھایا، ایسا نہ ہو کہ کہیں سو جائے صبح اٹھے تو اونٹ ہی غائب ہو جائے، یہ تو مر جائے اس صحرا میں۔ تو عرب کیا کرتے تھے، جب اونٹ بیٹھتے تھے تو اونٹ کے گھٹنے پہ ہمیشہ یہ رسی اپنے سر پہ رکھتے تھے، اور جیسے اترے اور اونٹ کی رسی اپنے سر سے اتاری اور اونٹ کے گھٹنے میں کیا کر دی، باندھ دی، ایک طرح کا اردو میں بولتے ہیں گرہ لگا دی، تو اسے کہتے تھے اقال۔ اقال کا مطلب کسی چیز کو گرہ لگانا۔ عقل بھی اقال سے ہے۔ خدا نے واحد انسان ہے جسے کیا بنایا، صاحب عقل بنایا، جس کو انگلش میں بولیں تو بریک۔ آپ کے اندر جتنے ایموشنز ہیں، وہ پاور آف امیجنیشن ہو، وہ پاور آف اینگر ہو، وہ پاور آف سیکس ہو، ان سب کو کنٹرول کس نے کرنا ہے، عقل نے کرنا ہے۔ دین کسی چیز سے روکتا نہیں کہ آپ کھاؤ نہیں، آپ پیو نہیں، آپ شادی نہیں کرو، آپ شہوت نہیں۔ دین کہتا ہے باؤنڈریز میں چلو، تم گدھے نہیں ہو کہ جہاں شہوت آئی تم پورا کرنا شروع کر دو، تم بھینس نہیں ہو کہ تمہیں بھوک لگی کسی کی زمین پہ بھی جا کے چارہ کھانا شروع کر دو کہ جناب مالک کی زمین ہے یا کس کی نہیں، بھوک لگی بھینس تو کسی کی زمین پہ جا کے گندم کھانا شروع ہو جاتی ہے۔ جانور کو تو جب شہوت آئی پوری کرنا شروع کر دیتا ہے، اسے یہ نہیں پتا اپنا ہے غیر ہے، اس نے شہوت پوری کرنی ہے۔ خنزیر بھی موجود خداوندی ہے نا، ایسا نہیں خدا کوئی خنزیر سے نفرت کرتا ہے، اس کی صفات سے، یہ صفات ادبی اور اخلاقی اور انیتھیکل صفات ہیں، اسے پتہ نہیں کہ میں شہوت اپنی کہاں پوری کر رہا ہوں۔ فرمایا تو انسان نہیں اگر تیرے اندر کنٹرول نہیں، نگاہ پہ کنٹرول نہیں، شکم پہ کنٹرول نہیں، ہاتھوں پہ کنٹرول نہیں، پیسہ آیا یہ دیکھو نہیں کہ اپنا ہے یا غیر کا ہے، بس جیب میں ڈال دو، یہ تو حیوانی صفت ہے۔ کسی کی زمین پہ جا کے کھا لیا، کہیں پہ بھی شہوت پوری کرنی ہو، کس کے ساتھ بھی اس نے شہوت پوری کر لی۔ شیر ہے، غصہ آ گیا پتہ نہیں، آج آپ کتنے قصے سنتے ہیں، فلاں ڈولفن کا قصہ آیا، اتنے سال جس نے پالا کیا اور اسے ڈولفن نے کیا کر دیا، مار دیا۔ شیر کا آپ قصہ سنتے ہیں، مالک تھا 10 سال کھلایا پلایا اور شیر کو غصہ آیا، بھوک لگی، اپنے مالک کو کیا ہوا، کھا گیا۔ لیکن یہ صفت انسان میں اگر ہو، انسان نمک حلال ہوتا ہے۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، جس نے تجھ پہ احسان کیا اس پہ احسان۔ وبالوالدین احسانا، 9 مہینہ ماں نے تجھے شکم میں رکھا، اس ماں کے ساتھ کیا کرو، احسان کرو۔ باپ کے ساتھ کیا کرو، احسان کرو۔ کس مومن نے نیکی کی، نیکی کا بدلہ کیا کرو، نیکی میں دو۔ ایسا نہیں کہ لالچ میں آ جائے تو ہر چیز بھول جائے، پیسہ سامنے آئے تو ہر چیز بھول جائے، رے کی حکومت سامنے آئے حسین کو بھول جائے، طاقت و پاور سامنے آئے گلے ابو عبداللہ حسین کو کاٹ دو۔ کیونکہ فرق انسان اور حیوان کیا ہے، انسان صاحب عقل ہوتا ہے۔ اب بریک کہاں لگانی ہے کہاں نہیں لگانی ہے کون بتائے گا، پروردگار عالم بتائے گا، تعلیمات دین بتائے گی۔ خدا کھانے سے منع نہیں کرتا کہ کلو کھاؤ وشربو پیو، لیکن کیا کھاؤں، حلالن طیبا، حلال کھاؤ، طیب کھاؤ، طاہر کھاؤ۔ تجھے کھانے سے منع نہیں کرتا لیکن اچھا کھاؤ۔ یہ نہیں کہ اللہ بولے پانی پینا ہے، نالی کا پانی ہو، گندا پانی ہو، جو آئے پی لو۔ اللہ کہتا نہیں، اچھا پانی پیو، صاف پانی پیو، اچھا کھانا کھاؤ، صاف کھانا کھاؤ۔ اللہ بولنے سے نہیں روکتا، کہتا بولو لیکن کلام وہ کرو جو حکمت والا کلام ہو۔ اردو کی مثال، پہلے تولو بعد میں بولو، کیونکہ تو کیا ہے، انسان ہے۔ تو عقل کا کام ہے آپ کے وجود پہ بریک لگانا۔ عقل جتنی مضبوط ہو، بریک جتنی مضبوط ہو، انسان اتنا بڑا انسان کہلاتا ہے۔ یہ روزہ کیا ہے، یہ سحری سے لے کے افطاری تک خدا بریکیں لگواتا ہے۔ آپ کو بھوک لگے گی، سامنے کوئی ہوٹل ہوگا، کھانا ہوگا، اندر خواہش پیدا ہوگی کہ کھانا کیا کروں، کھاؤں، لیکن کیونکہ روزہ ہے آپ کیا لگا رہے ہو، شکم پہ بریک لگا رہے ہو۔ پیاس لگے گی، پانی پینا ہے، بریک لگا رہے ہو۔ کوئی گھٹکے کا عادی، کوئی سگریٹ کا عادی، اب ماہ مبارک رمضان کیا کرے، دل تو کرے گا، کشش اور کھچاؤ تو پیدا ہوگا، نفس تو مانگے گا، لیکن روزہ کیا سکھاتا ہے، بریک۔ یہ حکمت روزہ تھی کہ ہم اپنی بریکوں کو کیا کریں، مضبوط کریں۔ لیکن یہ انسان بیچارہ افطاری میں ساری بریکیں کیا ہو جاتی ہیں، ہاں ساری فیل ہو جاتی ہیں۔ آپ کے کینیا گیا، وہاں پہ ایک مومن نے کہا مولانا میرے والد کو سمجھائیے۔ کیا سمجھائیں، میں نے کہا کہ مولانا شوگر کے مریض ہیں اور گھر میں اماں روک لیتی ہیں میٹھا نہیں کھانا،
ہم روک لیتے ہیں بابا میٹھا نہیں کھانا، ڈاکٹر نے منع کیا شرعی طور پہ. اگر ڈاکٹر کسی چیز سے منع کر رہا ہے تو وہ کیا ہے؟ ایک طرح سے حرمت ہے. پوری پرہیز کرتے ہیں گھر میں. لیکن مولانا کوئی مجلس ہو جاتی ہے، خوشی کی مجلس ہو، جیسے 15 شعبان آ گئی، 2 شعبان آ گئی، 3 شعبان آ گئی، کنڈوں کے دن آ گئے، تو کہا کہ اب سفرے پہ میٹھا، حلوہ، پوری کا بالکل نہیں روکتے. حلوے کے 2-3 پیالے کھا لیتے ہیں، شربت کے 4-5 گلاس پی لیتے ہیں. کہ اب روکو تو کہتے ہیں مولا کا نیاز ہے. نیاز ہے تو نیاز میں شفا ہے بھائی، کیسے روک رہے ہو آپ ہمیں؟ کو بسم اللہ کر کے کھاتا ہے امام حسین کا نام لے کے، اب ہم روکیں تو کیسے روکیں؟ تو پھر بولتا ہے بدعقیدہ ہو، مولا حسین کے نیاز سے روک رہے ہو. پوری تو مولا کا نیاز ہے، میں پورا سال نہیں کھاتا لیکن نیاز سے روک رہے ہو، نیاز میں شفا ہے. تو مولانا اب اسے کیسے روکیں؟ کھاتے بھی ہیں، طبیعت پھر کیا ہو جاتی ہے؟ خراب ہو جاتی ہے. اور کچھ بولیں تو بولیں گے نیاز کے دشمن ہو. تو میں نے کہا پہلے سے لوگ مولویوں کے دشمن، اور اوپر سے ہم بھی ان کو روکیں تو مسئلہ. تو میں نے کہا چلو بلائیے ان کو، ہم 2 جملے حکمت کے سناتے ہیں. مومن آئے تو کہنے لگے مولانا دیکھیے میرے بچے ہیں، مجھے نیاز سے روکتے ہیں. ہاں شوگر کا مریض ہوں، کیا مولانا نیاز شفا ہے کہ نہیں؟ ہم نے کہا بھائی ہے، نیاز شفا ہے الحمدللہ شفا ہے. شربت شفا ہے کہ نہیں؟ امام حسین کی نسبت ہے. میں نے کہا شفا ہے بھائی الحمدللہ شفا ہے. لیکن میں نے کہا یہ بتاؤ امام حسین نے کہاں کہا ہے 3 پیالے کھاؤ گے تو شفا دوں گا؟ یہ کہاں لکھا ہے کہ 4 گلاس شربت کے پیو گے تو شفا دوں گا؟ میں نے کہا مانتے ہو شفا ہے؟ کہاں مولانا شفا ہے. تو میں نے کہا یہ کہاں لکھا ہے اتنی پلیٹیں کھاؤ تو شفا ملے گی، اتنے شربت پیو تو شفا؟ میں نے کہا شفا ہے تو چاول کے دانے میں بھی شفا ہے، شفا ہے تو چھوٹا سا گھونٹ پیو اس میں شفا ہے. اپنی نفس کی خواہش کو حسین کا نام نہ دیا کرو کہ خواہش نفس پوری کرنی ہے، لیکن کس کے نام سے؟ امام حسین کے نام سے. میں نے کہا خاک شفا، ویسے مٹی کھانا حرام ہے نا، خاک شفا کربلا کی خاک ہو شفا ہے، معصومین کی روایات ہیں. لیکن چھٹے امام نے فرمایا کہ اتنی مرتبہ قل واللہ پڑھو، شیشے کی اس میں رکھو کہ اس کے اوپر ہوا نہ لگے، جنات اس کا اثرات کو ختم کر دیتے ہیں. اور فرمایا تھوڑی سی خاک شفا اٹھاؤ، شہد میں ملاؤ اور نیت شفا سے مریض کو کیا کرو؟ کھلاؤ. اب یہ تو نہیں کہ میں سجدگاہ کی سجدگاہ کھاتا رہوں، کہ امام نے فرمایا شفا ہے بھائی. خواہش نفس کو ہم پورا کرنے کے لیے کبھی کبھی کیا کرتے ہیں؟ نیاز کا نام دے دیتے ہیں، دوسری چیزوں کا. یہ تو آنکھوں دیکھا واقعہ. اربعین میں ایک مومن اتنا منع کہ جناب شوگر کے مریض، بی پی کے مریض نہیں کھاؤ، ہر موقع پہ کھانا کھا رہا ہے، ہر موقع پہ کہ شفا ہے شفا ہے، امام حسین شفا دیں گے. اور کھاتے کھاتے اللہ کو کیا ہو گیا؟ پیارا ہو گیا. پورا گاؤں بولے کہ امام حسین نے بولا. میں نے کہا مولا حسین نے نہیں بلایا، اپنے کھانے سے مرا ہے. اہل بیت کبھی بھی کسی کی موت نہیں چاہتے، وہ یہی چاہتے ہیں کہ مومن کو اللہ کیا عطا کرے؟ طول عمر عطا کرے. اس سال بھی 40 پہ جاؤ، اگلے سال بھی 40 پہ جاؤ. ہم اگر مسلم ہیں تو ہم رول ماڈل اور آئیڈیل ہونے چاہیے نا دوسروں کے لیے. پوری دنیا کو بولو بہترین دین اسلام ہے. بچے دیکھو تو بیمار، بزرگ دیکھو تو بیمار، اور وہ جو اللہ کو مانتے نہیں وہ فزیکلی بھی ہم سے زیادہ فٹ ہیں، مینٹلی بھی ہم سے زیادہ فٹ ہیں. تو پھر کیا ہوا اس دین کے ماننے کا فائدہ؟ کہ صرف بولیں کہ اسلام بہترین دین ہے لیکن ہماری زندگیاں بہترین نہ ہوں. اگر اسلام بہترین دین ہے تو ہماری زندگی بھی بہترین گزرنی چاہیے. آج ہم کہتے کچھ ہیں، دنیا میں کچھ نظر آتا ہے آپ کی نسلوں کو. یہ جو نوجوان نسلیں ہیں یہ کوشچن کرتی ہیں، یہ سوال کرتی ہیں. پہلے تھا کہ بیٹے کو کہا نماز پڑھو، اس نے پڑھ لی، روزہ رکھو رکھ لیا، بیٹی کو کہا حجاب کرو کر لیا. آج سوال کرتے ہیں حجاب کیوں کروں؟ آج سوال ہوتا ہے روزہ کیوں رکھوں؟ آج سوال ہوتا ہے نماز کیوں پڑھوں؟ جب تک حکمت نہیں سمجھاؤ گے، ہمارے یہاں زندگی میں وہ اثرات نہیں ہیں، جب تک وہ اثرات نہیں ہوں گے تب تک آپ لوگوں کے لیے رول ماڈل نہیں بنو گے. امیر میں فرماتے کونوا لنا زینا ولا تکونوا لنا شینا، ہمارے لیے باعث زینت بنو، کبھی باعث ذلت نہ بنو. زینت کب بنو گے؟ جب زینت نظر آئے نا، خوبصورتی نظر آئے نا، نظم اور ضبط نظر آئے. جب یہ چیزیں نظر آئیں گی تو پھر دنیا بھی آپ کو کیا کرے گی؟ فالو کرے گی. لیکن بچہ پیدا مسلمان کے گھر میں ہوگا، فالو کسی انگریز کو کر رہا ہوگا، کسی فٹ بالر کو کر رہا ہوگا، کسی اور سیلیبریٹی کو فالو کر رہا ہوگا، کیونکہ میں نے اسے وہ حسن اور خوبصورتی دکھائی نہیں ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد.
محمد وعجل فرجہم. تو آج کی مجلس میں آپ نے یہ سیکھا کہ انسان کس چیز کی وجہ سے انسان ہے؟ قوہ عقل کی وجہ سے انسان ہے. روزے کا مقصد میرے وجود کے اندر بریک کو کیا کرنا؟ مضبوط کرنا. تقوی کا مطلب یہ بار بار قرآن اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ، اللہ کی تقوی اختیار کرو. یہ آپ نے بچپن سے اپنے بچے کو سکھانا ہے. فرمایا 1 سے 7 سال تک بادشاہ ہے تیرا بچہ، 7 سے 14 سال تک تیرا غلام ہے، 14 سے 21 سال تک یہ تیرا وزیر ہے. یہ ساری تعلیمات معصومین نے سکھائی ہیں. 1 سے 7 مطلب بادشاہ، اس کو فریڈم دو. 1 سے 7 سال تک اس کو زیادہ روکا ٹوکا نہ کرو، کہ فل فریڈم میں چیزوں کو دیکھے پرکھے، جہاں جانا ہے جائے، جس چیز کو ڈسکرائب کرنا ہے کرے. لیکن 7 to 14 فرمایا اس کو ایک ایز اے سرونٹ، ایز اے غلام. جیسے آپ آفس میں کسی بندے کو ہائر کرتے ہو تو اسے آپ کام سکھاتے ہو کہ یہاں بیٹھنا ہے، یہاں نہیں بیٹھنا، اس طرح ٹیلی فون کو اٹینڈ کرنا ہے، اس طرح آپ نے اپنے کلائنٹ سے بات کرنی ہے. اسے کیا کرتے ہو؟ ٹرینڈ کرتے ہو. فرمایا 7 to 14 اسے ٹرینڈ کرو، صحیح غلط بتاؤ، تاکہ 14 سال تک یہ صحیح غلط کو سیکھ لے. کیونکہ 14 کے بعد سکھانا تیرے لیے مشکل ہو جائے گا. 14 کے بعد اس کے اندر ایک انٹرنل فریڈم پیدا ہوتا ہے. 14 کے بعد جو کلیکٹیو ڈیٹا اس کے مائنڈ میں ہے، اس ڈیٹے سے خود کریٹیو ڈیٹا بنانا شروع کر دیتا ہے. اس کے بعد تمہارے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا. امیرون فرماتے ہیں کہ بچوں کی مثال ایسے ہے جیسے سفید کاغذ ہے. یہ تیری مرضی ہے، اس کاغذ پہ جو لکھو، جیسا لکھو گے بچہ ویسا بن جائے گا. یہ کچھ انسانی زندگی اور عمر اور ایج کے خاص لمحات اور مومنٹس ہوتے ہیں جس میں ہم نے اپنی اولادوں پہ کیا کرنا ہے؟ ورک آؤٹ کرنا ہے. لیکن آج اکثر لوگ اپنے بچوں کو طوطا بنا رہے ہیں. کیا بنا رہے ہیں؟ طوطا بنا رہے ہیں. یہ آدھے سے زیادہ امت مسلمہ طوطے بنے ہوئے ہیں. طوطے کا مطلب کہ جو سکھاؤ، جسے ہم رٹا بولتے ہیں. بچے کو مسجد بھیج دیا، مولانا سے کلمہ سکھائیے، مولانا نے کلمہ سکھا لیا، بچہ گھر آیا. میں خوش ہو جاتا ہوں کہ بچہ آج کلمہ یاد کر کے آیا ہے. رٹنا اور ہے، سمجھنا اور ہے. مولانا میرے بچے کو حدیث قصہ آتی ہے ماشاءاللہ، میرے بچے کو دعائے کمیل آتی ہے ماشاءاللہ. اسپیشلی جو بچے ویسٹرن ورلڈ میں رہتے ہیں، آپ UK چلے جائیں، مختلف سینٹرز جو آپ کے کام کر رہے ہیں، 14 ایئرس تک نسلیں بڑی اچھی رہتی ہیں. کہ پاکستان سے کوئی بندہ جاتا ہے، انڈیا سے، جو مولانا ہمارے بچوں کو اتنا نہیں آتا جو ویسٹرن ورلڈ کنٹریز کے بچوں کو آتا ہے. حدیث قصہ آ رہی ہے، دعائے کمیل آ رہی ہے، 4 جز بچے نے یاد کیے ہیں. میں نے کہا 14 ایئرس تک میرے لیے معیار نہیں ہے بچہ اچھا ہے یا برا ہے. آپ مجھے 21 ایئرس کا بچہ دکھاؤ جو اچھا ہو، 25 ایئرس کی بچی دکھاؤ جو اچھی ہو. پوری ویسٹرن کنٹریز میں جو بچے بگڑتے ہیں وہ آفٹر 14 بگڑتے ہیں. 14 سال تک بچی نے حجاب کیا ہوا ہے. جیسے اس نے A لیول ختم کی، یونیورسٹی کی گئی، 1 سیمسٹر کے بعد دیکھا حجاب بھی غائب ہو گیا. بچے کو دیکھا خدا نخواستہ شراب کی محفلوں میں جانا اس نے شروع کر دیا. کیونکہ اصل بگاڑ 14 کے بعد، کیونکہ 14 تک تو اس کا اپنا دماغ نہیں ہوتا، وہ جو آپ کہتے ہو وہی کرتا ہے. آپ نے اسے طوطا بنایا ہوا ہے. حدیث کے ساتھ پڑھ رہا ہے، رٹی ہوئی ہے. ابھی سب لوگوں نے دعائے کمیل پڑھی، عربی میں پڑھی. اب کتنوں کو سمجھ آئی، کتنوں کو نہیں آئی، یہ صرف لفظوں کا رٹنا ہے. اسی لیے علماء فرماتے دعائیں بالاخص کوشش کیا کرو، عربی بھی چلتی رہے، ساتھ میں اس کا ترجمہ پڑھتے رہو تاکہ آپ کی سمجھ میں آئے. ہمارے یہاں فہم الدین ہے. کبھی معصومین نے ترغیب نہیں دی کہ بچوں کو حافظ بناؤ. وہاں حفظ القرآن ہے، ہمارے یہاں فہم القرآن ہے کہ یہ ایک لفظ پڑھے لیکن سمجھ کے پڑھے. ایسا نہیں پورا قرآن رٹ لے، طوطے کی طرح قرآن پڑھتا رہے، سمجھ نہ آئے. خوارج حافظ قرآن تھے. کئی قاتلین ابا عبداللہ میں حافظ قرآن تھے. ابن ملجم بہترین قاری قرآن تھا. جب فارس فتح ہوا، خط لکھا عمر کو کہ ہمیں کوئی قرآن کی تعلیم کے لیے بھیجو، تو عمر نے ابن ملجم کو بھیجا اور خط میں لکھا، سفارش کی کہ میں اپنا بہترین قاری قرآن بھیج رہا ہوں، اسے بہترین گھر دینا، بہترین تنخواہ دینا، اس کے بچوں کے لیے بہترین اہتمام کرنا. جب قرآن پڑھتا تو لوگ گلیوں میں کھڑے ہو جاتے. کون؟ کا ابن ملجم، خارجی، قاتل امیر المؤمنین شمر ابن ذوالجل جوشن. 17 کے قریب اس نے حج کیے ہوئے ہیں، عمرے کیے ہوئے ہیں. ابن سعد پیش امام لشکر یزید. آپ مت سمجھے کوئی فاسق و فاجر لوگ تھے. نمازی، حافظ قرآن، قاری قرآن، پوری رات اللہ کے ذکر میں مشغول رہنے والے. لیکن کس کے قاتل بنے؟ ابا عبداللہ حسین کے قاتل بنے، کیونکہ رٹا ہوا تھا، سمجھا نہیں تھا. حافظ حدیث بننا اور ہے، حدیث کو سمجھنا اور ہے. حافظ قرآن بننا اور ہے، قرآن کی آیتوں کو سمجھنا اور ہے. مکتب اہل بیت فہم کا مکتب ہے.
یہاں بچے کو کلمہ پڑھواؤ لیکن مہینوں مہینوں لا الہ الا اللہ سمجھاؤ اسے، مقصد لا الہ الا اللہ کیا ہے، نماز سمجھاؤ، حجاب سمجھاؤ. جب حکمتوں کو سمجھاؤ گے، جب حکمت اس کے اندر آ گئی، یہ بچہ کبھی بھی اپنے دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. حجر ابن عدی نے گلا کٹا دیا پر امیر المومنین کو نہیں چھوڑا. حبیب ابن مظاہر، میثم تمار، یہ مذاق تو نہیں آپ سنتے ہیں کہ جب تک زندہ تھا درخت کو پانی دے رہا ہے، پانی دے رہا ہے. لوگ کہتے تھے میثم پاگل ہے، کہتے کیوں پانی دے رہے ہو؟ میثم کہتا تھا اس درخت پہ مجھے لٹکایا جائے گا، مجھے مارا جائے گا، میرے بازوؤں کو کاٹا جائے گا. کہ جب میثم کہہ رہا تھا تو کچھ لوگ مذاق اڑا رہے تھے، میثم تو علم غیب جانتا ہے، میثم تو کیسی باتیں کر رہا ہے. اتنے میں جناب حبیب ابن مظاہر گزرے تو لوگوں نے کہا حبیب میثم کو سمجھاؤ، عجیب باتیں کر رہا ہے، کہہ رہا یہ درخت بڑا ہوگا، مجھے لٹکایا جائے گا، مجھے مارا جائے گا. اب لوگوں نے حبیب سے شکایت کی کہ حبیب سمجھائے میثم کو. تو حبیب مسکرایا، کہا صحیح کہہ رہا ہے میثم، اور یہ جو درخت ہے نا، اسی کی گلی کے سامنے نو کے نیزہ پہ میرا سر ہوگا، اور یہاں کچھ بچے میرے سر کو کیا مار رہے ہوں گے؟ پتھر مار رہے ہوں گے، اور جو سر لانے والا ہوگا اسے اتنے درہم انعام دیا جائے گا. تو لوگوں نے کہا ہم تو میثم کو کہہ رہے تھے یہ بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے، حبیب تو اس سے بھی بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے کہ ان سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن جب وقت آیا تو لوگوں نے دیکھا واقعاً اس درخت سے میثم کو لٹکایا گیا، مقام شہادت ملا. جب وقت آیا لوگوں نے دیکھا حبیب ابن مظاہر کا سر آیا، اور اسی طرح بچوں نے کیا مارے؟ پتھر مارے. تو میرے عزیز یہ فہم الدین ہے. تبھی فرمایا کہ ایک ایک لفظ جب زبان سے ادا کرو، معرفت سے سمجھ کے ادا کرو. یہ دنیا 60-70 سال کی دنیا. امیر المومنین فرماتے ہیں جوان سے پوچھو زندگی کیسے گزری، کہے گا خواب کی طرح. بوڑھے سے پوچھو بزرگ 70 سال کیسے گزرے، تو کہے گا خواب کی طرح گزر گئے. جب اچانک بڑھاپا آتا ہے تو انسان بیدار ہوتا ہے کہ میں نے زندگی کہاں گزاری. یہ لمحے جہنم بھی بنا سکتے ہیں، یہ لمحے جنت بھی بنا سکتے ہیں. اختیار ہمارے پاس ہے کہ ہم اپنے لمحوں کو جہنم میں بدلنا چاہتے ہیں یا جنت میں. فرمایا خلوص دل سے میرے جد حسین کو سلام کرو، خدا تجھے ثواب زیارت ابا عبداللہ الحسین عطا کرے گا. عرض کی کہ مولا اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے آپ کی زیارت کا ثواب حاصل کرنا. فرما ہاں زندگی میں اگر آ سکو تو میری کربلا ضرور آنا، کیونکہ مرنے کے بعد برزخ کے میدان میں پتہ چلے گا کہ زیارت حسین کا ثواب کتنا تھا. لیکن اگر غریب ہو، بیمار ہو، مجبور ہو، نہیں آ سکتے تو ہم کریم ہیں. گھر میں بیٹھے دل تڑپے تو مجھ غریب حسین کو سلام کرو، اور اگر اس طرح سلام کرو کہ سلام کرتے کرتے تیری آنکھوں سے نہ چاہتے ہوئے آنسو آ جائیں، تو فرما اس وقت مت سمجھنا یہ تیرے آنسو ہیں، حسین نے تجھے تیرے سلام کا جواب بھیجا ہے. دلوں کو کربلا کی طرف روانہ کریں، دلوں کی سختیوں کو غم ابا عبداللہ الحسین سے نرم کریں سب مل کے. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد وعلی اصحاب. بلند آواز سے السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین
میرا سلام ننھے سے رخساروں پہ، کل بھی عرض کیا یہ سلام میرے سلام نہیں، فرزند زہرا امام زمانہ کے سلام ہے، زیارت ناہیہ امام زمانہ کا نوحہ ہے، جس میں کسی مظلوم کا نام نہیں لیتے بس اشارہ کرتے ہیں۔ فرمایا میرا سلام ننھے سے رخساروں پہ، او جن رخساروں کا رنگ بدلتا رہا، یہ نہیں کا رنگ بدل گیا بلکہ بدلتا رہا، کبھی شمر کے تماچوں نے رنگ نیلا کیا، کبھی ظالم کے تماچوں نے رنگ سیاہ کیا، رو رو کے کہتی ہے میرے غریب الوطن بابا، او میرے 3 دن کے پیاسے بابا، بابا ذرا آنکھیں کھولو، ذرا میرا رخسار دیکھو، بابا تیری بچی کا رخسار چھوٹا تھا لیکن ظالم کا ہاتھ بڑا تھا، اللہ کسی بچی کو بچپن میں یتیم نہ بنائے، بچیاں بابا سے بڑا پیار کرتی ہے۔ اگلا جملہ اس سے بھی بڑا سخت جملہ ہے، پہلے مولا نے رخساروں کو یاد کیا، پھر فرمایا میرا سلام ان خشک ہونٹوں پہ، ان پھٹے ہوئے ہونٹوں پہ، اللہ جانے یہ علی اصغر کے ہونٹ یا علی اکبر کے ہونٹ، جواب میرے مولا نے خود دیا، میرا سلام ان خشک ہونٹوں پہ اور جن پہ ظالم چھڑی مار رہا تھا، اللہ جانے یہ منظر سکینہ نے کیسے دیکھا، امام زمانہ وہ ہونٹ آپ کو یاد ہے، لیکن میں کہوں گا میرا سلام ان ننھی سی آنکھوں پہ۔ بی بی زینب فرماتی ہیں جب میں گودی قتل گاہ میں پہنچی، کیا دیکھا 4 سالہ بچی نے اپنا سر بابا کی کٹی ہوئی گردن پہ رکھا، کہتی ہیں جیسے میں نے سکینہ کو اٹھانا چاہا، کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی، ٹھہر جا زینب، ٹھہر جا زینب، میری تھکی ہوئی بچی تماچے کھا کھا کر سو گئی ہے۔ کہتی ہیں بڑی دیر کے بعد جب سکینہ کو ہوش آیا، پہلا سوال کیا سکینہ میں نے بھی حسین کو نہیں پہچانا، بدن 2 چیزوں سے پہچانا جاتا ہے، یا بدن پہ لباس ہو یا بدن پہ سر موجود ہو، سکینہ بابا کا سر بھی کاٹ کے لے گیا، بابا کے بدن پہ لباس بھی نہیں ہے، بتا تو نے بابا کو کیسے پہچانا؟ کہتی ہے پھپھی اماں جب میں گودی قتل گاہ میں آئی، میں کبھی کس جنازے سے تیر ہٹاتی تھی، کبھی کسی جنازے سے تلواریں ہٹاتی
رہی تھی، مجھے کہیں میرا بابا نظر نہیں آیا، میں نے رو کر کہا بابا بابا، او تیری تھکی ہوئی بچی، تیری یتیمہ بچے، او تیرے سینے پہ سونے والے۔ ایک مرتبہ کٹی گردن سے آواز آئی، الہیہ الہیہ، آجا بابا کے سینے پہ سو جا، آجا بابا کے سینے پہ سو جا، او میری بچی تماچے کھا کھا کر تھک گئی ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ جو الہی دین ہے